السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کے ایپیسوڈ نمبر 117 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس کے نام سے، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انایا تیزی سے کمرے سے نکلتے لیونگ ایریا میں آئی تھی۔ لیونگ ایریا سے ملحقہ وہ ٹیرس میں داخل ہوئی۔ سردی سے ٹھٹرتے وہ کپ کپ آ رہی تھی۔ فون وہ سٹل کان سے لگائے ہوئی تھی۔ وہ ریلنگ پر جھکی نیچے دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ وہ نیچے کھڑا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے دراز قد اور کسرتی باڈی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی اس کی سانولی رنگت، جس میں اس وقت بے چینی اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بلو جینز پر بلو ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر براؤن لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو آگے سے کھلی تھی۔ پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ وہ اپنے بال ایک ہاتھ سے انگلیوں سے سنوارتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی بے چینی انکا ہوئی تھی۔ وہ سامنے تھی، دنیا اب اس کی تھی۔ انایا فکر رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر ادھر کیا کر رہا تھا؟ سردی اتنی غضب کی پڑ رہی تھی مگر وہ بہت ہلکے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اوپر کی طرف چہرہ کیے بار بار اپنی زکام زدہ سانس اندر کھینچ رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں، اس کی طبیعت سے ایسا لگ رہا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ انایا نے ریلنگ پر جھکتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ کامل جہانگیر کو کچھ سنائی نہ دیا تھا۔ وہ جانے کیوں سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ اسٹریٹ پر اس وقت دھند کا قبضہ تھا۔ ویرانی ایسی تھی جو کامل جہانگیر کے وجود کا برسوں سے حصہ تھی۔ وہ جیکٹ کی جیب سے فون نکالتے گرل پر جھکی لڑکی کا نمبر ملانے لگا۔ کان سے لگایا فون وائبریٹ ہوا تو انایا ہوش میں آئی تھی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ دل و دماغ اس اپارٹمنٹ میں لیٹے مرد میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ لے تو جانے کیا ہو۔ کامل جہانگیر گردن اٹھائے یک ٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کا وجود اندیکھی زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ 5 سال سے وہ صحرا صحرا بھٹک رہا تھا۔ ایک بوند پانی نہ ملا۔ اب اس کے سامنے پورا دریا تھا۔ یہ لڑکی اسے بے بس کر رہی تھی۔ بے وفاؤں کی دنیا میں ایک وفا نبھانے والی مل گئی تھی۔ اب کیسے وہ اسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں پوچھ رہی تھی۔ دل دھڑک دھڑک کر باہر آ رہا تھا۔ پاس آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس آ لینے دو، وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ لہجہ منت لیے ہوئے تھا۔ میں نیچے نہیں آ سکتی۔ اس نے کامل جہانگیر کی التجا سرے سے نظر انداز کر دی۔ اس کے لفظوں میں چھپے مفہوم کو وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ سماعتوں نے ہر پکار سنی انسنی کر دی۔ عنایت پاشا کے دل و دماغ میں ایک ہی وجود حاوی تھا، وہ تھا درخسی خانزا تھا۔ میں آ جاتا ہوں پھر تمہارے پاس۔ کامل جہانگیر کا لہجہ دو ٹوک ہوا۔ وہ عنایت کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نکوش میں سرخی گھلتی اس کی سانولی رنگت کو مزید سانولا کر گئی تھی۔ عنایت لٹھا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ عنایت کی چوڑی پشت دیکھ سکتی تھی۔ عنایت کے سٹل وجود میں ہلچل ہوئی۔ یقیناً وہ مین ڈور کی بیل بجانے جا رہا تھا۔ آ رہی ہوں میں نیچے، عنایت نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ ابھی تک لائن پر تھا۔ وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھتے مسکرایا تھا۔ پیشانی پر ہاتھ رکھے اسے سلیوٹ کیا۔ عنایت کی حرکت پر بھر بھر جلی تھی۔ وہ اس کا خون خشک کر کے مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کامل جہانگیر موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈالتے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگا۔ سردی واقعی میں جان لیوا تھی، مگر اس کے لیے جان لیوا اس وقت وہی ایک لڑکی تھی جسے دیکھتے وہ سب بھول جاتا تھا، یہاں تک ماہم جہانگیر بھی۔ مٹی تلے سوئی اس بے وفا لڑکی کی اب بے وفائی بھی نہیں چپتی تھی۔ گرل پر جھکی لڑکی 7 سمندر پار کھڑی ہو تو وہ اس لڑکی کے لیے 7 سمندر پار کرتے اس تک پہنچ جائے۔ یہ دوری، یہ فاصلہ کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ وہ اوپر دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ دل پر بھاری بوجھ ایک بار پھر سے آن پڑا تھا۔ وہ سامنے نہ ہو تو دنیا اس کے لیے ویران تھی۔ عنایت نے کچن کے ڈرار سے کمرے کی چابی لی۔ وہ چابی مٹھی میں دبائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باپ بیٹا دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ عنایت کمرے سے نکل آئی تھی۔ کمرے کے دروازے کو باہر سے چابی سے لاک کیا۔ کمروں کے دروازوں کے لاک چابی سے ہی کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ اسے پہلے یہ دروازہ کبھی لاکڈ کرنا ہی نہیں پڑا۔ مین ڈور ہی وہ لاکڈ رکھتی تھی۔ وہ مین ڈور کے دروازے پر لٹکا اپنا گرم لانگ کوٹ اتار کر پہننے لگی۔ باہر تاریخ سردی تھی۔ وہ گرم کوٹ کے بغیر باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
کامل جہانگیر ہی اس غضب کی سردی میں کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہ سخت جان ہے، وہ جان چکی تھی۔ وہ اپنا آف وائٹ رنگ کا لانگ کوٹ پہنتے باہر آئی۔ وہ سنسان اسٹریٹ کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ عنایت کو دیکھتے وہ بشاشیت سے مسکرایا تھا۔ طبیعت پر چھائی بے قلی لمحوں میں دور ہو گئی تھی۔ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کامل کے قریب آتی پھٹ پڑی تھی۔ دل تو نہیں کیا تھا اپنے سامنے کھڑے مرد کو آپ کہہ کر بلائے۔ وہ اس کا باس تھا، یہ سوچتے خود پر بمشکل قابو پایا۔ مگر ایک باس اپنی امپلائی کے گھر اس وقت آخر کیا کرنے آیا تھا، یہ سوچتے عنایت کا روم روم جل رہا تھا۔ بس نہ چلتا تھا اس مرد کی جان لے لے۔ وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے عنایت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مرد تم ہی کہنا ڈیزرو کرتا ہے، عزت کروانا جانتا ہی نہ تھا۔ وہ اس کی گہری نگاہوں پر کڑ کر رہ گئی تھی۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے اسٹریٹ کے دہانے پر نصب بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ عنایت سے سرد مشتعل نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ عنایت کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ عنایت غصے سے دہک کر رہ گئی تھی، اس کی طرف بڑھی نہ تھی۔ وہ بینچ کو اپنے بازو سے رگڑتے صاف کرنے لگا۔ بینچ سردی کی وجہ سے گیلا ہو رہا تھا۔ وہ عنایت کے پاس نہ آنے کی یہی وجہ سمجھا تھا، ورنہ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ انجان شہر میں وہ اپنے باس سے چند گھڑی بات کر ہی سکتی تھی۔ اس شہر میں آخر کون اس لڑکی پر بات کر سکتا تھا؟ سامنے لڑکی کسی سے ڈرتی نہیں تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ پھر سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عنایت نے پلٹتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کو ایک نگاہ دیکھا۔ ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ عنایت نے پھر سے کامل جہانگیر کو دیکھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کو کہہ رہا تھا۔ آپ زبان گھر چھوڑ کر آئے ہیں مسٹر جہانگیر؟ وہ لفظ چباتی سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی۔ اشارے کرتا یہ مرد زہر لگا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے کہکا لگا گیا تھا، ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ایک عام سی بات میں کیا مزاح ڈھونڈ لیا تھا۔ عنایت سے ہنستے دیکھ کر روح ہنسی ہو رہی تھی۔ خوف سا تھا جو عنایت کے رگ رگ میں اترا تھا۔ وہ اپنے گردن پھیرے اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھنے لگی۔ وہ اندر آواز نہیں جا سکتی تھی، مگر وہ پھر بھی خوف زدہ تھی۔ درخزی خانزادہ یہ سب دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سردی کم کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ جیکٹ میں دے ڈالے تھے۔ عنایت کرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق آہستگی سے چلتے ہوئے بینچ پر آن بیٹھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اور کامل جہانگیر کے درمیان فاصلہ رکھا۔ وہ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھی تھی۔ کامل نے گردن پھیرتے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو دیکھا۔ اسے یہ فاصلہ چبھا نہیں تھا، اور اگر یہ فاصلہ قائم نہ رکھتی تو اسے چبھ جاتا۔ یہ لڑکی اگر یہ فاصلے مٹا دیتی تو اسی لڑکی پر لعنت بھیج کر چلا جاتا، یا شاید اسے بھی ماہم جہانگیر کی طرح موت کی نیند سلا دیتا۔ بے وفاؤں کے لیے قبر کی مٹی ہی اچھی تھی۔ اب بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا۔ تمہیں ایک ماہ کی چھٹی ملی تھی، تم نے اپنی چھٹیاں ایکسٹینڈ کروا لی ہیں۔ 2.5 ماہ سے تم نے آفس کا کوئی کام نہیں کیا۔ کامل جہانگیر نے اس کے نگاہوں کی تقلید میں ٹیرس پر نگاہیں جما لی۔ وہ پاس بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اپنی ٹانگوں کی کپکپاہٹ پر قابو پا لیتی تھی۔ سردی زیادہ ہے اس لیے کانپ رہی ہے، کامل نے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اس لڑکی کے لیے کوئی غلط خیال نہیں لا سکتا تھا، مگر آنکھوں میں خوف کیوں تھا؟ وہ بار بار مڑتے اپنے اپارٹمنٹ کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ ساری باتیں جھٹلا گیا تھا۔ عنایت پاشا کے حوالے سے اتنا خوف تھا کہ وہ اس کے متعلق کچھ بھی ایسا ویسا سوچ نہیں سکتا تھا۔ یہ 1.5 ماہ کامل جہانگیر نے اپنے کمرے میں بند ہو کر گزار دیا تھا۔ عنایت کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ اگر اس لڑکی کی کسی کے ساتھ شناسائی نکل آتی تو وہ کیا کرتا؟ یہاں تک پرانی شناسائی بھی تو وہ اپنی زندگی میں 4تھا قتل کر ڈالتا۔ وہ عنایت پاشا کو بھی مار ڈالتا۔ آج کامل جہانگیر بے بس ہو چکا تھا۔ وہ مزید یہ چھپن چھپائی کا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ وہ خود کو مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خوف سے مزید کمرے میں بند نہیں رہ سکتا تھا۔ 5 سال اس نے دنیا سے کٹ کر گزار دیے تھے، رنگوں سے دشمنی نبھائی رکھی۔ اب اسے اپنی زندگی میں ہر رنگ چاہیے تھا، لال، پیلا، سنہرا، نیلا رنگ، سبز۔ کامل جہانگیر کے لب مسکرائے تھے۔ وہ گردن موڑے عنایت کے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عنایت کے گال سردی کی وجہ سے سرخ تھے، مگر گال اب پھٹے ہوئے نہ تھے۔ یہ گال اب نرم و ملائم تھے۔ اب کامل جہانگیر کانپنے لگا تھا، سردی سے نہیں، ایک انجانے خوف سے۔ آخر اس لڑکی کے پھٹے ہوئے گال کیسے ٹھیک ہو سکتے تھے؟ وہ تو اپنا خیال ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ بغور اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ گالوں پر تل بھی اب مدھم تھے، وہ چھائیاں بھی اب نہیں تھی جو 8 ماہ سے وہ ان گالوں پر دیکھ رہا تھا۔ تمہارے فریکلز کہاں گئے؟
کامل کے سوال پر عنایا کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ ایک غیر مرد اس کی چھائیوں کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں مس گلاب؟ کامل جہانگیر کا لہجہ درج تھا۔ میرے فریکلز تھے، اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ عنایا نے جواباً اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مس گلاب جواب دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد مہری سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ تم آدھی رات مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو؟ وہ آپ سے تم پر آتی اکڑی کھڑی ہوئی تھی۔ کامل جہانگیر بھی اتنی ہی تیزی سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ بھی طے کر گیا تھا۔ عنایا نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے یہ فاصلہ مٹانا چاہا۔ وہ پیچھے کی طرف بڑھتے گھنے درخت کے تنے کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس نے گردن پھیرتے اپنے اپارٹمنٹ پر نگاہ ڈالی۔ اس سردی میں بھی اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ کامل جہانگیر اس کے مزید قریب آیا، اس کے گرد درخت پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے۔ وہ اسے مکمل طور پر محصور کر گیا تھا۔ تمہارے فریکلز کہاں گئے؟ وہ درشتگی سے غرایا تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائیں۔ عجب پاگل شخص تھا۔ اس کے فریکلز ختم ہونے پر مقابل آخر کیوں اپنا خون جلا رہا تھا؟ وہ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہا تھا؟ وہ کامل جہانگیر کی کنپٹی کی وینز دیکھ سکتی تھی جو پھڑک رہی تھی۔ دیکھو جہانگیر، پریگنینسی کی وجہ سے وہ فریکلز تھے، یہ فریکلز خود بخود ختم ہو گئے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ نگاہیں ایک بار پھر سے اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر جما لی۔ کامل جہانگیر عنایا کے جواب پر اطمینان کی گہری سانس لیتے پیچھے ہوا۔ وہ فریکلز تمہاری بیوٹی انہینس کرتے تھے، مجھے تمہیں ایسے دیکھنے کی عادت تھی۔ ایک بار پھر سے عنایا کی رنگت سرخ گلاب ہوئی۔ کامل جہانگیر کی تعریف اسے پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے تبدیلیاں پسند نہیں، بہت سمپل سا انسان ہوں، ساری عمر ایک ہی کھانا کھا سکتا ہوں، ایک ہی رنگ پہن سکتا ہوں، ایک ہی رنگ دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے جیسے انسان سے کوئی عورت دکھی نہیں ہو سکتی۔ عورت میں وفا ہونی چاہیے۔ میں ساری عمر ایسی عورت کے سامنے سر جھکا کر رہ سکتا ہوں۔ میں عورتوں کو ہارم نہیں کرتا۔ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ وہ عنایا کو بغور دیکھتے اپنے جذبے اس تک پہنچا رہا تھا، اپنی پوزیشن اس کی نظروں میں صاف کر رہا تھا۔ عنایا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ رات کے اس پہر اسے یہ بتانے آیا تھا کیا؟ وہ اسے اس کی اس عظیم سچائی سے کیا؟ وہ یہ سوچتے پر اپنی خوفزدہ نگاہیں ٹیرس پر جمائے رہی۔ اب وہاں کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا، آرزدہ بھی ہوا تھا۔ اس لڑکی پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے سلگتے جذبے اس تک کیوں نہیں پہنچ رہے تھے؟ آخر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ سامنے رنگ کے کیا یہ وجہ ہے اس لڑکی سے کی لا تعلقی اور بے رخی کی؟ اپنی رنگت کے علاوہ اسے خود میں کوئی کمی نہیں نظر آتی تھی، کہ شاید یہی کمی سب پر بھاری تھی۔ کیا ہے ادھر؟ وہ اس کا بازو جکڑ گیا تھا۔ بھوت ہے وہاں مسٹر جہانگیر، وہ دبی آواز میں چیخ اٹھی تھی۔ اپنا بازو کامل کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ آدھی رات کو میرے اپارٹمنٹ کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ سانس پھولنے لگا۔ یہ اپارٹمنٹ میرا ہی دلایا ہوا ہے، اس کا رینٹ میں بھرتا ہوں، اور یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، لحاظ تو وہ کرنا جانتی ہی نہ تھی، چاہے سامنے کھڑی لڑکی اس کی سانسوں سے نتھی ہی کیوں نہ ہو۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی آگے آسان نہ تھی۔ سامنے کھڑا مرد اس کی زندگی مزید تنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتے اب پرسکون تھا۔ ان 8 ماہ میں وہ اکثر بات بات پر رو پڑتی تھی۔ پچھلے 2.5 مہینوں سے وہ آنسو بہانا چھوڑ چکی تھی۔ کامل جہانگیر کو یہ تبدیلی ذرا نہیں بھائی تھی۔ وہ روتے ہوئے اچھی لگتی تھی۔ وہ کمزور پڑتی تو اس کے پاس آسانی سے آ سکتی تھی، ورنہ عنایا پاشا جیسی مضبوط لڑکی کیوں کر اس کی طرف بڑھتی؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ عنایا نے گیلی آواز میں پوچھا۔ اب اس کے قریب ہوا۔ وہ دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ وہ حلق کے بل چیخ اٹھی تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ایک عورت محبت کرنے والے مرد کو بھی روک سکتی ہے، ایک نہیں تو کہنا ہوتا ہے۔ کیا ہر عورت یہ نو کہتی ہے؟ اسے ماہم جہانگیر یاد آئی تھی۔ آنکھوں میں کرچیاں سے اتر آئی تھیں۔ تم میری فیلنگ سے اتنی انجان نہیں ہو مس گلاب۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ماضی سے اب کامل جہانگیر کا کیا واسطہ؟ جس قبر پر اس نے 5 سال سرخ گلاب مرجھانے نہ دیے تھے، اب تو اس قبر پر گلاب مرجھا چکے تھے۔ وہ ماہم جہانگیر سے ہر تعلق توڑ چکا تھا۔ وہ سرخ گلاب جیسی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ رونے کی وجہ سے عنایا کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ اپنے کوٹ کی آستین سے وہ اپنے گال اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ کامل نے اپنی پینٹ کی جیب سے ٹشو نکالتے اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ جھپٹنے کے انداز میں اس سے لے چکی تھی۔ اب ٹشو سے وہ اپنی آنکھیں گال ناک رگڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ ٹیرس پر نگاہیں جمائے روتے ہوئے بولی۔ کامل بھی ٹیرس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نظریں چراتی تو کیا مسئلہ نہیں تھا، پہلے کب اس نے اسے کبھی غور سے دیکھا تھا، مگر وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی؟ یہی ایک بات کامل جہانگیر کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ 1.5 ماہ اس لڑکی سے لا تعلقی اختیار کرتے وہ خود کے ساتھ کچھ غلط تو نہ کر چکا تھا؟
وہ کہیں اس لڑکی کو کھو تو نہ چکا تھا؟ یہ لڑکی اپنی ماضی میں تو کہیں واپس لوٹ نہیں چکی تھی؟ جس مرد کو دیکھتے یہ لڑکی مجسم ہو جاتی تھی وہ تو کہیں واپس نہیں آ چکا تھا؟ وہ پھر سے سر کو جھٹکتے اپنی سوچوں کو جھٹلا گیا تھا. ایک کم عمر لڑکی، وہ بھی جس نے اتنا کچھ زندگی میں سہا تھا. وہ ڈر بھی سکتی تھی، وہ رو بھی سکتی تھی، اور وہ ٹوٹ بھی سکتی تھی. عنایت پاشا بکھر بھی سکتی تھی. آخر تھی تو ایک لڑکی، وہ بھی کم عمر اور تنہا. وہ اس سے فاصلہ قائم کرتے کینچی کی صورت اپنے پاؤں باندھ کیا تھا. اپنے سفید جوگرز کو غور سے دیکھنے لگا. تم شادی شدہ ہو، یہ تو تم نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنے جوگر سے نظریں ہٹائے عنایت پر نگاہیں جما گیا تھا. اس لڑکی کے ہوتے ہوئے وہ کہیں اور نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ سحر پھونکنے والی جادوگرنی تھی. وہ سحر زدہ سا تھا. فرق پڑتا ہے مسٹر جہانگیر، میں کسی کی بیوی ہوں، اس مرد کی بیوی ہو تم، جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تمہاری زندگی خطرے میں ڈال دی. وہ اس کا خود کو کسی کی بیوی کہنے پر بھڑک گیا تھا. عنایت کی سانس بے ترتیب ہوئی. وہ یاد آ گیا تھا جو وہ یاد کرنا نہیں چاہتی تھی. اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی. وہ عنایت کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن دیکھتے آر زدہ سا ہوا تھا. ایسی ہی آنکھیں اس کی بھی ہوئی تھیں جب ماہم جہانگیر کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تھا. وہ تو اس دن مر گیا تھا. وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ایک سا درد، ایک سی تکلیف. تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چلائی تھی. تم اسی طرح اس پر چیختی جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا تو آج یہ آنسو تمہارا مقدر نہ ہوتے، تم یوں در بدر نہ پھرتی. وہ یہ سب کہہ کر اس سے اذیت میں دھکیل رہا تھا جس سے نکلتے نکلتے آج ماں لگے. زرگام اس کی زندگی میں نہ آتا تو شاید وہ آج بھی راتوں کو روتے اپنا تکیہ بھگوتی. کامل اس کی آنکھوں میں اترتے گلابی پن کو دیکھتا رہا. وہ اگر اس مرد کی بے وفائی کی اذیت سے نکل آتی تو اس مرد کو معاف بھی کر سکتی تھی. وہ درخیزی خانزادہ کو معاف کرے، وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا. تم بار بار اس ایک بات کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ عنایت نے زکام زدہ آواز میں پوچھا. لہجے میں کرب تھا. کامل جہانگیر نے بھی زکام زدہ سانس اندر کھینچی. اس کا کرب دل میں اترا تھا. تم حکم کرو، آئندہ کبھی ذکر نہیں کروں گا. وہ کہہ دے سانس نہ لو. وہ سانس لینا چھوڑ دے. نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی. اس نے اپنی ناک ٹشو سے رگڑی. تمہاری باتوں سے مجھے درد ہوتا ہے، بے انتہا درد ہوتا ہے، مگر میں اس کی بے وفائی بھولنا بھی نہیں چاہتی. میں اس کا دھوکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتی ہوں. تمہارا شکریہ، تم نے مجھے وہ سب کچھ یاد کروایا جو میں بھولنے لگی تھی. وہ درخت کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی. بند آنکھوں تلے وہ عالیشان مرد اتر آیا تھا. وہی مسکراتا انداز، وہی سحر انگیز پرسنالٹی. وہ پھر سے اس کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی. وہ سب کچھ بھول رہی تھی. پھر سے وہ سب کچھ یاد آ گیا تھا. مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لو ملالہ، ورنہ میں مر جاؤں گا. وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی. درد دل میں اترتے پورے وجود میں اترنے لگا تھا. تمہیں اسے بھول جانا چاہیے. وہ زکام زدہ آواز میں اسے مشورے دے رہا تھا. وہ اس مرد کے لیے دیے گئے اذیتوں پر روئے تڑپے، یہ بھی گوارا نہ ہوا تھا. وہ اپنے ہی جذبوں پر جھنجھلا گیا تھا. یہ جذبے اسے رسوا کروا رہے تھے. وہ اس رسوائی میں مزہ تھا. وہ اپنی پچھلی گردن سہلاتے مسکرا اٹھاتا. یہ لڑکی جو دے وہ لے لے، چاہے اذیت ہو یا درد یا پھر رسوائی. وہ احساس، ہر جذبہ، ہر درد بس عنایت پاشا سے منسلک ہونا چاہیے. تمہیں وہ نہیں مل سکتا جو تم چاہتے ہو. عنایت نے آنکھیں کھولتے سے دیکھا. اس کی گہری نگاہوں پر وہ خف سے سرخ ہوئی تھی. مجھے وہی ملے گا جو میں چاہتا ہوں. وہ بے آواز خود سے مخاطب ہوا تھا. تمہیں دنیا میں اور بھی لڑکیاں مل سکتی ہیں مگر ان میں وفا نہیں. وہ گردن جھکائے بڑبڑایا تھا. یہی سچ تھا، وفا کسی میں نہیں، یا اس کے لیے ہی وفا نہیں. وہ گرب سے سوچ رہا تھا. اپنے ہاتھ کو پھر سے دیکھنے لگا. سامنے عام سے ہاتھوں کی رگیں واضح تھی. کیا تھا اس کی رنگ صاف ہوتا. وہ گرب سے سوچ رہا تھا. اسے اب اپنا باپ قادر یاد آیا تھا. اس کی رنگت بھی تو اس جیسی ہی تھی. تبھی تو اس کی ماں اس کے باپ سے نفرت کرتی تھی، مگر ماہم نے ہمیشہ سے محبت کا اظہار کیا تھا. اس کی رنگت کا کبھی سامنے مذاق نہیں اڑایا تھا. پیٹھ پیچھے اڑاتی تھی. وہ اپنے بارے میں مختلف باتیں سنتا خاموش ہو جاتا تھا. کبھی ماہم سے سوال نہیں کیا. پھر بھی اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا. اذیت سی اس کے وجود میں اتر گئی. اس نے گیلی آنکھوں سے عنایت کو دیکھا. وہ روتے ہوئے آنکھیں نیچے ہوئی تھی. یہ لڑکی ایسی نہ تھی. وہ اس کی مام اس کی بیوی جیسی نہ تھی. ماہم کی بے وفائی کے بعد وہ ہر لڑکی کو ایک نگاہ سے ہی دیکھتا تھا. اسے ہر عورت میں اپنی ماں اور بیوی کی چھبی دکھائی دی، بس ایک اسی لڑکی میں نہ دکھائی دی تھی. اب وہ کیسے ایسی لڑکی سے موو آن کر سکتا تھا؟ عنایت اب گردن موڑے اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر دیکھنے لگی. جو بھی تھا وہ درخیزی خانزادہ کے خوف میں جکڑی ہوئی تھی. وہاں کیا ہے مس گلاب؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا. اس کی محبوب ترین عورت رو رہی تھی. وہ اسے مزید رلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے لہجہ نرم تھا.
وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ لب دانتوں تلے نگاہیں جھکا گئے تھے۔ مسٹر جہانگیر، عنایا نے اسے پکارتے نگاہیں اٹھائی۔ جی کہیے مس گلاب۔ وہ تاویداری سے بولتے ہمتن گوش ہوا، گردن چکا دینے کو دل کیا تھا۔ زرگام اندر اکیلا ہے، اگر کسی نیبر نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ پولیس کو کال کر دیں گی۔ تمہیں پتا ہے یہاں کی پولیس کیسی ہے؟ میری لاپرواہی پر وہ زرگام مجھ سے چھین سکتی ہے۔ عنایا نے روانی میں بولتے کامل جہانگیر کو ایک ٹھوس جواز دیا۔ وہ چاہتی تھی وہ بس یہاں سے چلا جائے۔ کامل نے گہری سانس لیتے اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ بے وقوف لڑکی بار بار اپارٹمنٹ کی طرف کیوں دیکھ رہی تھی اب سمجھ آیا تھا۔ یہ پہلے بتا دیتی تو وہ یوں اسے روک کر نہ رکھتا۔ میں چلتی ہوں۔ عنایا نے اپنی جان اس مرد سے خلاصی کی۔ کل تمہیں باقی امپلائیز کی طرح آفس آنا ہونا چاہیے۔ اب میں تمہیں مزید چھٹی نہیں دے سکتا۔ زرگام کو سنبھالنے کے لیے نینی کا انتظام بھی میری طرف سے ہو جائے گا۔ تمہاری تنخواہ سے اس کے پیسے بھی کٹ نہیں ہوں گے۔ وہ کامل جہانگیر کی بات پر رکی تھی، پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے از حد سنجیدہ تھا۔ اس مرد کی اتنے ایڈوانٹیجز اب عنایا پاشا کو سوئیوں کی طرح چبھنے لگے تھے۔ وہ کم عمر ضرور تھی مگر ایک مرد کی نگاہوں میں چھپے جذبوں کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ ان آنکھوں کے جذبوں کو اگنور بھی کر دیتی۔ اس دن اس مرد کا دیوانہ پن کیسے بھول سکتی تھی آخر، جب وہ کسی اور مرد کے ذرا سا سے دیکھنے پر اپنی جان داؤ پر لگا گیا تھا۔ اس لیے تو وہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس مرد سے بچ رہی تھی، مگر وہ بچ سکتی ہی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے اس مرد کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ وہ اسے دیکھے گئی، وہ اپنی باؤنڈریز پر کھڑی رہ سکتی تھی۔ وہ اپنی اور اس مرد کی حدیں مقرر کر ہی سکتی تھی، اور وہ اس مرد کو کبھی اس کی حد نہیں توڑنے دے گی۔ وہ اس مرد کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی۔ ہر اس لڑکی کی طرح اس نے یہی سوچا تھا جو مردوں کے معاشرے میں اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ وہ غلط تھی، یہ کسی عام مرد کی طرف سے اٹریکشن نہیں تھی جو حوصلہ افزائی نہ ہونے پر ختم ہو جاتی۔ یہ مرد دیوانگی کے اس تکون پر کھڑا تھا جہاں پلٹنا اب ناممکن تھا۔ وہ عنایا کے جانے پر تادیر وہاں کھڑا رہا، پھر جھکتے ہوئے وہ ٹیشو اٹھایا جو زمین پر پھینک کر جا چکی تھی۔ کامل نے بے حد احتیاط سے وہ ٹیشو فولڈ کرتے اپنی جیب کی جیکٹ میں ڈال دیا۔ وہ پلٹ گیا تھا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے وہ ساری الجھنوں سے دور تھا۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش تھا۔ عنایا نے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اپنا کوٹ اتارتے دروازے پر ہینگ کیا۔ وہ آہستگی سے دبے پاؤں کمرے کی جانب بڑھی۔ لاک میں چابی گھماتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دھک سے رہ گئی۔ درخزی خانزادہ صوفے پر بیٹھا تھا، سرد و سپاٹ چہرہ لیے وہ اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ عنایا پر خون اشام نگاہیں ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے زرگام کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے ضبط سے اپنی آستین کوہنیوں تک فولڈ کی۔ اس دوران وہ عنایا پر اپنی پرتپش نگاہیں گاڑے رہا۔ عنایا بیڈ پر لیٹتے کمبل میں غروب ہو گئی تھی۔ وہ سوال پوچھے گا وہ جانتی تھی اس وقت وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کے سرہانے آن کھڑا ہوا، کمبل کھینچ کر اس پر سے اتار دیا تھا۔ زرگام سو رہا ہے۔ درخزی، آپ کے اونچا بولنے پر ڈر جائے گا، جانتے ہیں نا اسے سانس کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کی بیماری پر ابھی سے قابو نہ پایا جا سکا اسے انہیلر لگ سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی اپنے بال جوڑے میں سمیٹنے لگی تھی۔ زرگام، اس کی بیماری کی تم ذمہ دار ہو، صرف تم۔ میرا بیٹا اس عمر میں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے سہ رہا ہے۔ تم نے اسے پیٹ میں تکلیف دی اس لیے وہ ویسا ہے۔ نہ تم بھاگتی نہ میرا بچے کو یہ بیماری ملتی۔ وہ جھکتے ہوئے عنایا کا جبڑا دبوچ گئی تھی۔ درخزی، وہ اپنا جبڑا چھڑوانے کی ناکام سعی کرنے لگی۔ وہ تھا کہ بے رحم بنا اپنی انگلیاں عنایا کے جبڑے میں کھبو رہا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر جدا ہونے لگے۔ درخزی خانزادہ کی اتنی سختی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ عنایا کے آنسو دیکھتے اپنے شکنجے سے آزاد کر گیا تھا۔ عنایا بیڈ راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ آنسو یوں ہی رخساروں پر بہتے رہے۔ درخزی خانزادہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود پر قابو پانے لگا۔ گاہے بگاہے وہ عنایا پر نگاہ ڈال دیتا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بالکل ساکت سی تھی۔ گالوں پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کی حالت دیکھتے نادم سا ہوا تھا۔ ایک کسی عورت کو وہ سختی سے نہیں چھو سکتا تھا۔ وہ عنایا کی طرف بڑھ آیا تھا، جھکتے ہوئے اس کے گالوں پر بہتے آنسو انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کیے۔ عنایا نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ یوں ہی مجسم رہی۔ باہر چلو، وہاں بات کرتے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں التجا کر رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عنایا بے رخی سے بولتے چہرہ پھیر گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ درخزی خانزادہ کی گرم سانسیں اس کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں۔ مگر مجھے بات کرنی ہے، اگر نہیں کروں گا میرے سینے میں یوں ہی آگ چلتی رہے گی۔ وہ سینہ مسلنے لگا۔
अनायास की आंखों की सुर्खी देखते फिर से निगाहें फेर गई। वो क्या बात करना चाहता है वो जानती थी। चलो प्लीज स्वयं, वो मुल्तजी लहजे में कह रहा था। अनाया ने गहरा सांस लिया, वजूद पर लिपटी शाल अच्छी तरह लपेटी वो सीधा हुआ था। अनाया बेड से उतरते तेजी से कमरे से निकल गई थी। दरखजे भी इसकी तकलीद करते कमरे से निकल आया था। वो लिविंग एरिया में आन खड़ी हुई थी। दरखजे खानजादा इसकी पुष्ट पर आन खड़ा हुआ था। गर्म सांसें अनाया की पिछली गर्दन पर बिखरने लगी थी। मेरी परी वापस आ गई है, वो दरखजी खानजादा की बात पर पलटते हुए उसे मुतहिर निगाहों से देखने लगी। वो अपनी आंख की उंगलियों से मसलते अपने आंसू बहने से रोक रहा था। मेरी परी, मेरी गुड़िया वापस आ गई है। मेरी परी जिंदा थी, वो नम आवाज में बता रहा था। नाया की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। वो दोनों आमने सामने खड़े रो रहे थे, आंखों में कर्व लिए। लड़की अपने बहते आंसू पर बंद न बांध सकी थी। नशीली आंखों वाले मर्द ने अपने आंसू पी लिए थे। वो अपनी बियर्ड पर हाथ फेरता हंस रहा था, नम सी हंसी। इसे अस्थमा के अटैक आते हैं। वो सर को झुकाए अपनी आंखों को उंगलियों से मसलने लगा। आंसुओं को बहने से फिर से रोका था। इसे देखा है तकलीफ सहते, मैं जरगाम को ऐसे नहीं देख सकता। मैं अपने जरगाम पर एक आंच नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो सर को झुकाए अब रो रहा था। मुझे समझ नहीं आता मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जो एक एक करते मेरे अपने मुझसे दूर चले जाते हैं। मुझे खौफ आता है कहीं मैं जरगाम को न खो दूं। वो दरखजी की बात पूरी होने से पहले इसकी तरफ बढ़ती इसके लबों पर हाथ रख गई। मेरे जरगाम के मुतालिक कुछ भी ऐसा वैसा न कहना, वरना मैं दूसरी सांस न ले पाऊंगी। मुझे आपका नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जरगाम के बिना मर जाऊंगी। अब उसकी बात पूरी होने से पहले इसके लबों पर हाथ जमा गया था। दोनों एक दूसरे के लबों पर हाथ रख के खड़े थे। इन दोनों के सांसों की डोर एक ही वजूद से बंधी थी, वो था जरगाम। वो दोनों एक दूसरे को करीब से देख रहे थे। आंसुओं के पार दोनों के चेहरे धुंधले पड़ने लगे थे। दरखसी खानजादा बेहद नरमी से इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमायल कर गया था। तकान ज़दा सा वो अपनी पेशानी इसके शाने पर रख गया था। वह इसकी गिरफ्त में जकड़े रही। इस बार मज़ाहमत ना की थी। वो उसके कंधे पर सर टिकाए रो रहा था। वो इसे झटक सकती ही ना थी। वो काफी देर तक इसके कंधे पर पेशानी टिकाए रहा। इसकी कमर के गिर्द नरमी से अपने बाजू हमायल किए हुए इसे अपने बेकहद करीब किए हुए था। और इसकी बेतरतीब धड़कनें सुन सकती थी, मगर वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। वो इस मर्द से लिपटी ना थी, पास होते भी कोसों दूर थी। वो नाहा के लम्स का मुंतजर था। वो उसके वजूद की हलचल का मुंतजर रहा। वो उसकी आगोश का मुंतजर रहा। और उसके सीने पर सर रखे अपने आंसू बहा ले, और वो अपने आंसू बहा ले। बस यही वो लड़की इससे चाहता था, मगर इनाया के वजूद में कोई हलचल ना हुई थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे झटका नहीं। दरखजी खानजादा ने सर उठाते नम सा मुस्कुराते कहा। नशीली आंखें शिकवा की ना थी। वो इन निगाहों के शिकवे पर अपनी निगाहें झुका गई थी। दरखजी खानजादा ने गहरी सांस ली। वो इस वक्त इस लड़के से इमोशनली सपोर्ट चाहता था। अपने सारे दर्द, सारे गम इस पर आश्कार कर देना चाहता था। निगाहें झुकाए इस लड़की को जैसे इसके गम से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी इमोशनल सपोर्ट खो चुका है, वो जानता था। वो पहले वाली नाया होती इसे अपने सीने में छुपा लेता। इसके नक्श नक्श पर लब रखते इसे सारी दुनिया भुला देती। बैठो इधर। दरखजी खानजादा ने इसे बाजू से जकड़े बेहद नरमी से सोफे पर बिठाया। खुद दो जानों उसके कदमों के पास बैठा। वो निगाहें झुकाए बैठी रही। एक बार दरखजी को देखा नहीं था, एक बार भी नहीं, जरा सा भी नहीं। यही बात तवानी की तरह इसके आलिशान मर्द के सीने में गड़ गई थी। वो इसे बेमोल कर रही थी। जरकाम की हालत की तुम जिम्मेदार नहीं हो। मैंने अंदर जो कुछ कहा गलत कहा, मुझे माफ कर दो। वो इसके हाथ थाम गया था। अनाया ने इसे देखा, पथराई मुजस्सम आंखें। वो इसे देखती रही, आंखों में एक बार फिर से आंसू जमा होने लगे। लेकिन तुम्हें यूं मेरी हवेली नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर तुम मेरे पास होती तो मुझे लगता है शायद मेरे बेटे को ये मसला ना होता। तुमने तकलीफ सही तो समझो मेरे बेटे ने भी सही। जिस वक्त तुम्हें केयर मोहब्बत की ज़रूरत थी, इस वक्त तुम मुझसे भाग रही थी। यानी अपने बच्चे के बाप से तुम भाग रही थी, अपने ही खैर ख्वाह से, इस इंसान से जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता था। हाँ, इसी इंसान से भाग रही थी जो अपना बच्चा खोने का गम दूसरी औरत की आगोश में ढूंढ रहा था। अनाया ने अपने हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वा लिए थे। मुझे अपनी आगोश में छुपा लो मलाला, वरना मैं मर जाऊंगा। वो इसके कहे लफ्ज़ मनो अन दोहराते नम सा मुस्कुराई थी। फिर किसी खानजादा की गर्दन में गिलटी उभर कर मातूम हुई थी, रंगत मुतगैर हुई। इसने कैसे ये लफ्ज़ सुने? वो तो इसे अनजान था। अनाया तो इस वक्त वहाँ नहीं थी, वो तहीर ज़दा था। मैं आई थी आपको बताने कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मेरा शौहर इसी तरह रो रहा था, इसी तरह अपना गम मना रहा था। वो कर्ब से इसे देखते कह रही थी। तरकसी खानजादा का वजूद बेसांस होने लगा। मेरे शौहर ने मुझे बताया था, रोते हुए बताया था, इसके लिए इसका बच्चा इसकी ज़िंदगी से बढ़कर है। यही कहा था इसने मुझसे।
वो मेरे सामने रो रहा था, अपने बच्चे की मौत पर बेतहाशा रो रहा था। वो अब गैर मरे नुक्ते पर निगाहें जमा गई थी, आहिस्तगी से ये सब कह रही थी। दरखसी खानज़ादा स्टिल सा बैठा इसे देख रहा था, जैसे इससे इसकी सांसें छीन लिए गई हों, जैसे इससे हर लफ्ज़ छीन लिए गए हों, जैसे वो कुव्वत या गोई से महरूम हो गया हो। लफ्ज़ ही ना बचे हों कुछ कहने के लिए। मैं भी पागलों की तरह अपने शौहर के पीछे भागी थी। सब कुछ भूल कर इसके सीने में पनाह लेना चाहती थी, यहाँ तक इसकी ज़िंदगी में किसी और औरत का वजूद भी सहन कर लिया था। मैंने अपने शौहर का हर सितम सीने से लगा लिया था। वो गहरे गहरे सांस लेता इसे सुन रहा था, इसे देख रहा था। दरखेज़ खानज़ादा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पीछे ही खड़ी थी मैं आपके। आप मलाला की आगोश में अपना दर्द बांट रहे थे, इससे लिपटे हुए थे। अब की बार अनाया ने दरखेज़ खानज़ादा की आंखों में देखा था, वो अपनी निगाहें चुरा गया था। वो कतरा कतरा इसके वजूद से सांसें जैसे खींच रही थी। मैं नहीं जानती वो पहली बार था जब आपने मलाला की आगोश में अपना दर्द बांटा था, या इससे पहले भी कई बार बांट चुके थे। दरखेज़ खानज़ादा के हलक में कांटे चुभने लगे, इसे घुटन सी हुई थी। वो बताना चाहता था वो पहली बार था, मगर वो कोई लफ्ज़ लबों से न निकाल सका था। कहा ना मैं सब कुछ कबूल कर चुकी थी। अपने शौहर की ज़िंदगी में दूसरी औरत को भी कबूल कर लिया था। वो अपने पाँव ऊपर को समेट गई, अपना सर सोफ़े की सतह पर टिका दिया था। दरखेज़ खानज़ादा की वजूद में कपकपाहट शुरू हुई। वो जान निकालने में माहिर थे, मगर मैं आँखों से देखा सहन न कर सकी। मैं वो मंज़र बर्दाश्त न कर सकी। मैं आपको किसी दूसरी औरत के पहलू से लिपटा देखकर बर्दाश्त न कर सकी। वो आँखों पर हाथ रखे सिसकी थी। वो गर्दन झुकाए बैठा रहा, सांसें वो वाकई में निकाल चुकी थी। वो मुर्दा सा बैठा था। मैं मर गई थी दरके से। मैं अपने शौहर को किसी दूसरी औरत से लिपटा देखते मर गई थी। इसकी आंखें शिद्दत गिरिया से गुलाबी हो गई थी। वो आंखों पर हाथ रखे रही। मैंने इस पूरी रात खुद से बेइंतहा नफरत की दरखे से। मुझे अपना आप इंतहाई बदसूरत लगा। मैंने इस पूरी रात मलाला से हसद किया। मैं ठंडे फर्श पर बैठी रोती रही, मातम मनाती रही। रात बीतती रही, आप मेरे पास नहीं आए। वो आंखों पर हाथ रखे गीली आवाज में कह रही थी। वो सर न उठा सका था। ये कैसी आपकी अपने बच्चे के लिए मोहब्बत थी, इसे खोने का गम आपने इस तरह मनाया। वो सीधी होकर बैठी, पाँव नीचे लटका लिए। दरखेज़े ने गर्दन उठाते से देखा। मैं मर गया था। मुझे लगा मेरे बच्चे को तुमने मार दिया। ना तुम इस दिन हवेली छोड़ती, ना मेरा बच्चा मरता। वो अटक अटक कर वजाहत दे रहा था। पहली बार उस मर्द का लहजा लड़खड़ाया था, जुबान को जैसे लकवा हो गया था। और आपने मलाला की आगोश में अपना दर्द ढूंढ लिया था। वो इस्तेज़ाहिया लहजे में दर्द और कर्ब से मुस्कुराई थी। वो पहली बार था। इससे पहले मैं कभी इसके करीब नहीं गया था। वो उसकी आंखों में देखते कह रहा था, पहली बार था या हजारों बार। इससे पहले हो चुका था। वो चटक ही गई थी। वो बेदिल गिरफ्तगी के आलम में इसे देख रहा था। बगैर पलके झपकाए वो इस पर एतबार नहीं करती थी। कर सकती थी क्या वो एतबार? मुझे इस एक रात का दर्द नहीं भूलता जो मेरी आंखों ने देखा। आप जैसे झूठे मर्द पर मुझे एतबार नहीं, पहली बार 100 बार या 1000 बार। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अंगारे चबाते खड़ी हुई। वो भी जल्दी से खड़ा हुआ, लम्हे के 1000वें हिस्से से पहले इसे बाजू से दबोचकर अपने करीब किया। मेरा यकीन करो, इस रात मेरे लिए सब खत्म हो गया था, मगर तुम्हें छोड़ने का फिर भी नहीं सोचा था। मैं जानता भी नहीं था मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने फिर भी हर रात तुम्हारे लिए मातम मनाया है। मलाला की आगोश से लिपटते मनाया होगा मेरा मातम। वो तलखी से इसकी बात काट गई थी। मेरी बात सुनो स्वयं। वो सख्ती से इसका बाजू दबोचते से अपने मजीद करीब कर गया था। आप मेरी बात सुने दरखेज़ खानज़ादा, आप मेरी बात सुने। वो इसके कॉलर दबोच गई थी। मुझे आपके किसी झूठ सच से फर्क नहीं पड़ता। मुझे निकाह में लेते हुए आपने अपने मुतालिक सब कुछ छुपाया। नौम आपकी हवेली रही, मुझे कानों कान खबर नहीं हुई आपकी एक अदद बीवी भी है। इस वक्त भी मलाला आपकी कुछ नहीं लगती थी। आपके लिए आपकी स्वयं ही सब कुछ थी, पहली और आखिरी औरत। यही कहा था ना आप, अपनी ज़रूरत किसी दूसरी औरत से पूरी करनी पड़े आप खुद को काट डालेंगे। काटा खुद को क्या? वो मजीद सख्ती से इसके कॉलर दबोच गई थी। अपनी गुलाबी आंखें इसकी आंखों में गाड़े रही थी। दरखेज़ खानज़ादा की सांसें बेतरतीब होने लगी, आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी। वो सच में बेसांस करना जानती थी। बताएं मुझे, आपको मौका चाहिए था मलाला के पास जाने का। पहले चुप छुपा कर जाते थे, बाद में आपने सोचा आपको अपने बच्चे की मौत का जवाब मिल गया है। अब आप खुल्लम खुल्ला मलाला के पास जाया करेंगे, मुझे हवेली में कैद करके इस तरह मुझे सजा देंगे। वो इससे आज भी बदगुमान थी, बेइंतहा बदगुमान थी। मैं इससे पहले मलाला के करीब नहीं गया। भाड़ में जाए आप और आपकी एक ही तकरार कि आप इस तरह इससे पहले मलाला के करीब नहीं गए। क्या फ़र्क पड़ता है पहले गए के बाद में? वो अपने लफ्ज़ों से इसके चेहरे पर चाबुक मार चुकी थी। वो सिर्फ चेहरा लिए से देख रहा था। दें जवाब मुझे, कहीं वो आपकी बीवी थी। आपने कोई गुनाह नहीं किया था। वो हलक के बल चिल्लाई, आवाज़ नीचे। अंदर मेरा बेटा सो रहा है।
उसे सर्द निगाहों से देखते तेजी से कमरे की तरफ बढ़ते दरवाजा बंद कर गया था। अपनी कनपटियों को उंगलियों से मसलते अनाया सोफे पर बैठ गई थी। जरकान कमरे में है, वो कैसे भूल सकती थी आखिर। वो इसके चिल्लाने पर डर सकता था। यही कहेंगे मुझसे गुनाह नहीं किया, बस यही जस्टिफिकेशन है ना आपके पास। वो अपने सामने खड़े मर्द को गुलाबी आंखों से देख रही थी। सारे हिसाब किताब आज बराबर करने को दिल किया था। वो इसके सामने खड़ा अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते बेचैन मुस्तरब सा इसे देख रहा था। सामने बैठी लड़की कहीं से भी कम उम्र नहीं लगती थी। वो जितनी जमीन के नीचे थी इतनी ही जमीन के ऊपर थी। वो कह सकता था, मगर मुझे बस यही जानना है आपसे, एक बात बताएं। वो गुनाह नहीं था, मैं भी जानती हूँ। वो भी मेरी तरह बीवी है आपकी, मगर क्या इस सब से आपकी बेवफाई जस्टिफाइड हो सकती है? तो इश्क के दावे मुझसे किए थे, सिर्फ मेरा रहने की कस्में खाई है थी। इसका क्या? वो आपकी बीवी है। इस सब से क्या आप मेरे लिए बेवफा नहीं रहेंगे? आप मेरे मुजरिम नहीं रहेंगे? वो एक एक लफ्ज पर जोर देती कह रही थी। वो खामोश सा इसे देख रहा था। कहता भी तो क्या? अगर ऐसी ही बात है तो हर मर्द को चार चार शादियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो है ना कि खुदा ने आप मर्दों को हक दिया है। वो चुपते लहजे में बोलती खड़ी हुई, मगर खुदा ने ये हक नहीं दिया आप मर्दों को कि धोखा झूठ फरेब से निकाह करो, जबरदस्ती अपने निकाह में औरतों को रखो। और इनके रूबरू आन खड़ी हुई, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे तलाक दे, मुझे इस खोखले रिश्ते से आज़ाद कर दे। इसने दरखज़ी की आंखों में देखते कहा। मजबूती से वह अपने लफ्ज़ों पर कायम रही थी। इसे इस मर्द के साथ नहीं रहना था। वो फैसला कर चुकी थी। अपने फैसले पर वो चट्टान की तरह कायम थी। वो ज़ब्त से इसे देखता रहा। ये मुतालबा से कितना नागवार गुजरा था वो वही जानता था। नहीं दूंगा तलाक, कुछ भी कर लो। वो इसे शानों से जकड़े गया, बेहद नरमी से इसे शानों से जकड़े अपने सीने से लगा गया था। मैं आपसे बेवफाई कर लूं, तब भी यूं ही मुझे अपने सीने से लगाए रहेंगे? उधर खजी खानजादा की आंखों में देखते सजाहिया पूछने लगी। नहीं, सीने से नहीं लगाऊंगा। वह इसके गाल पर बेहद मुलायमत से हाथ की पुष्ट फेरने लगा। दूसरे हाथ से इसकी कमर पर नरमी से हाथ फेर रहा था। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके दफनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ जानती हो ना? मुझे एक जमाने में एसपी रहा हूं मैं। बहुत से शैतानों के साथ मैंने ऐसा सलूक किया है, देखो आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। मैं क्राइम नहीं ख़त्म करता, क्राइम करने वाले को ख़त्म कर देता हूँ। वो झुकते हुए इसके गाल को चूमने लगा। अनायत की रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। वो इसके शिकंजे में कैद थी। इसकी गिरफ्त में अब शिद्दत थी। वो इसके गाल को चूमते इसकी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। मुकाबले का अगला कदम क्या होगा वो जानती थी। वो वही हुआ जो इसने सोचा था। वो इसकी गर्दन दबा रहा था। अनायास की गिरफ्त में फड़फड़ाने लगे। माही बेआब की तरह वो तड़प रही थी। आइंदा ये मत कहना स्वयं, सब कुछ कहना मगर ये ना कहना। वो इसके कान की लोह को नरमी से चूम गया था। अनाया को बेदर्दी से सोफे पर ढकेल दिया था। वो गहरे गहरे सांस लेते सीधी हुई, अपनी शानों से फिसलती शाल को अच्छी तरह खुद पर ओढ़ गई। वो इसकी यह हरकत सुलगती निगाहों से देखने लगी। इस वक्त तुम कहाँ गई थी? कमरे के दरवाजे को लॉक करके तुम कहाँ गई थी? दरखजी के सवाल पर इनायत की रंगत में सुर्खियां घुली थी। मैं बाहर टहलने गई थी, तब घुट रहा था आपकी मौजूदगी में। अनाया ने सर्दो सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम घर से बाहर गई, कोई बात नहीं, कमरे को बाहर से लॉक क्यों किया? मुझे ये जानना है। वह इसके करीब आते फिर से दो जानों बैठा। आंखों में शकूक व शबात लिए इसे देख रहा था। शक कर रहे हैं मुझ पर? अनाया ने अपनी गुलाबी आंखें इसकी आंखों में गाड़ दी। बस यही अब रह गया था, ये मर्द इस पर शक करके मजीद इसकी नजरों में गिर जाए। वो गहरा सांस खींचते इसके हाथ जकड़ गया था। शक कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। इसने झुकते हुए अनाया की हथेलियों पर लब रखे। अनाया ने लब भींचे, अपने हाथ इसकी गिरफ्त से खींचने चाहे। वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। मगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी, मुझे ये ज्यादा हर्ट करेगा। तुम बाहर गई, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने कभी तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहा। भूल गए हैं हवेली में कैद किया था मुझे? वो चटक पड़ी थी। मासूम बनने की एक्टिंग करता था ये मर्द। मैं डर गया था तुम बदल जाओगे, तुम इस हवेली से निकली तो मुझे छोड़ दोगी। अंबिका पलट लड़के इसके सर फिरे खान के साथ नहीं रहेगी। मैं तुम पर एतबार नहीं कर पा रहा था। तुम्हें इस क्लब में माइकल के साथ बैठे देखते मेरा तुम पर से एतबार खत्म हो गया था। मैं टूट गया था स्वयं। वह उसकी हथेलियां नरमी से चूमते कह रहा था, मेरा एतबार भी खत्म हो गया है दरखसी। आपने मुझे ऐसा तोड़ा है, मैं अब कभी नहीं जुड़ सकती। वो दो टूक लहजे में बोलती खड़ी हुई। लहजा अब जुकाम ज़दा था। वो गर्दन झुकाए कितनी ही देर ऐसे बैठा रहा। लिविंग एरिया में मौत का सन्नाटा छाया रहा था। चली जाएं यहाँ से मिस्टर दरखसी खानज़ादा, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। आप मुझसे पर अपना हक खो चुके हैं।
میں صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں، ساری عمر اب یہی رشتہ نبھا سکتی ہوں، بیوی بنوں گی یا آپ بھول جائیں۔ وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے اسے سنتا رہا۔ وہ واقعی میں جان نکالنے میں ماہر تھی۔ وہ شکست خوردہ سا تکان زدہ سا سانس کھینچتے کھڑا ہوا تھا۔ میرے بچے کی ماں ہو، میرے لیے یہی رشتہ بہت ہے، مگر میں تمہیں کبھی طلاق دوں گا یا اپنے دل و دماغ سے نکال لو۔ وہ اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا، سنجیدگی سے کہتے اس نینائے کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ یوں ہی بدکی جیسے اسے کرنٹ چھو گیا ہو، بے رخی سے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ درخزے کچھ پل اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم تھی۔ عنایت بے جان سی صوفے پر بیٹھی تھی، جان تو آج بھی اس کے لمس پر نکلتی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دے گئی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اس نے پورے یقین سے دل سے کہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔